آج عمیر ابا جان کی آواز سن کر گیٹ سے باہر نکلتے رک گیا تو اس کے ابا نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اور تمہارے دوست پھر سے شرط لگا کر میچ کھیل رہے ہیں۔ تو عمیر نے سلگتے ہوئے کہا، آپ کو یقیناً اشر نے بتایا ہوگا۔ پھر ابا جان نے پیار سے کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں اس بات سے روکا ہے کہ بیٹا شرط لگا کر نہ کھیلا کرو۔ ایک تو یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور دوسرا یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ تم یہی رقم کسی نیک کام پر خرچ کرو یا کسی غریب کی مدد کرو تاکہ تمہیں ذہنی سکون ملے اور تمہارا ضمیر مطمئن رہے۔ عمیر نے غائب دماغی سے ان کی باتیں سنی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج اسے اور اس کی ٹیم کو شرط ضرور جیتنی ہے، کیونکہ پہلے بھی 2 بار میچ ہار کر وہ اپنی جیبیں خالی کرا چکے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ یہ کرکٹ میچ تھا جو 2 ٹیمیں شرط لگا کر کھیل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کا کپتان عمیر تھا۔ میچ شروع ہو چکا تھا۔ مقابلہ بہت سخت تھا۔ دونوں ٹیمیں اپنی پوری کوشش میں تھیں کہ میچ جیت کر شرط لگائی ہوئی رقم اپنے نام کر لے۔ عمیر کی ٹیم شرط لگا کر میچ کھیلنے میں مصروف تھی۔ مسلسل 2 ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یہ میچ بھی بری طرح ہار گئے۔ جب دوسری ٹیم نے اپنی مطلوبہ رقم کا مطالبہ کیا تو غصے سے بھر گئے۔ ایک تو ہار کی شکست اور دوسرا خالی جیب۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بری طرح ایک دوسرے کو پیٹا۔ دونوں طرف کے کھلاڑی کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے کہ اتنے میں ہی پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے تمام لڑکوں کو گاڑی میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ عمیر کے ابا جان کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ وہ ایک نہایت شریف انسان تھے، لیکن بیٹے کی نافرمانیوں اور خود سری نے ان کا سر جھکا دیا۔ انہوں نے معذرت نامہ لکھ کر جمع کروایا اور عمیر کو لے کر گھر آ گئے۔ ایک رات تھانے میں رہنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے ابا جان کی تمام باتیں یاد آئیں جنہیں وہ بے دہانی سے سنا کرتا تھا۔ اس نے شرمندہ ہو کر ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی شرط لگا کر نہیں کھیلے گا اور ان کی ہر نصیحت پر عمل کرے گا۔